بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 27 رجب سے پہلے پہلے کسی بھی دن صرف 27 بار یہ آیت پڑھ لو، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، 27 رجب جسے شب معراج بھی کہا جاتا ہے، معراج کی رات جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، اس رات میں قیام و ذکر و اذکار، تسبیحات اور نوافل پڑھ لیتا ہے، تو پھر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ غیب سے عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رات رب کو منانے کی رات ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی اور نصیب لکھوانے کی رات ہے۔ بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا مہینہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، جو لوگ ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں وہ 27 رجب سے پہلے پہلے کسی بھی دن یہ عمل کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، اتنا ارجنٹ کام کرتا ہے کہ جو بندہ صبح یہ عمل کرتا ہے تو شام تک اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو بندہ شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس غیب سے اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ 27 رجب شب معراج سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ جو شخص یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے بہت جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے خزانے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ شب معراج کی رات خوش قسمت انسان کے نصیب میں آتی ہے، اور اس رات کو مانگنے والا رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 27 رجب تک اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، رب کو منا لیں۔ 27 رجب کی رات سے پہلے کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ 27 رجب سے پہلے جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، رب کو منا لیں گے، رب کو راضی کر لیں گے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں گے، اپنی بندشوں سے، رکاوٹوں سے، نظر بد اور حسد جیسی تمام پریشانیوں سے جان چھڑا لیں گے، تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو 27 رجب سے پہلے پہلے کسی بھی رات، کسی بھی دن کو کر لینا ہے۔ اگر کوئی بندہ 27 رجب سے پہلے کسی بھی وجہ سے یہ عمل نہ کر سکا، آپ 27 رجب کو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ 27 رجب کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ عمل کرنے بیٹھتے ہیں، جس حاجت کو لے کر بیٹھتے ہیں وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی عرش الہی سے غیبی مدد آ جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس رزق اور دولت کے خزانے ہوں، اس کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو، وہ رب کریم سے جو بھی مانگے، جس چیز کی حاجت کرے وہ پوری ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس رب کو راضی رکھا جائے، اس رب کو منایا جائے، اس رب سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کے لیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جسے پڑھنے سے رب کریم سے جو بھی مانگو گے، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گے۔ اور جس گھر میں یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس گھر کی تمام نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ وہ گھر شب معراج سے پہلے پہلے اللہ کی رحمت سے برکتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب معراج کی رات ہے، جس رات میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ اسی رات نماز کا تحفہ بھی دیا گیا۔ اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو قبولیت والی رات کہا جاتا ہے۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو 27 رجب کی رات یا اس سے پہلے پہلے یہ عمل نہ کرے اور اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پوری نہ کروا سکے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکات میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آج فقیر ہے تو تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہوا پریشان حال ہے، رب کریم سے جو چاہتا ہے کہ اپنی نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لے، آج یہ عمل کرنے کے بعد اس کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، اور غیب سے ایسا انتظام ہوگا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو، اور میں اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے 27 رجب شب معراج سے پہلے پہلے کسی بھی رات کو، کسی بھی دن کو یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ دولت اور شہرت چاہتے ہیں، من پسند نوکری، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت، دنیا کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کریم سے جو کچھ چاہتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ جو کچھ مانگو گے، جو کچھ سوچو گے، رب کی ذات دلوں کے راز جانتی ہے، ہر شے پہ قادر ہے، ہر مقصد میں کامیابی آپ کو مل کر رہے گی۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور جس کام میں تعوذ اور تسبیح پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس کام میں خیر ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لینی ہے، تعوذ اور تسبیح پڑھ لینا ہے، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہابو ہے۔ یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم نہیں ہو رہی، تو 27 رجب سے پہلے یا وہابو پڑھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اتنا طاقتور ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا وہابو کو 27 بار پڑھنا ہے۔ 27 بار یا وہابو پڑھتے دوران مصلی پر بیٹھے بیٹھے جو بندہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا وہابو 27 بار پڑھے گا، میرے رب نے چاہا تو 27 رجب شب معراج کی رات سے پہلے پہلے خوشیوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ جس گھر میں رزق کی تنگی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ صرف 27 بار یا وہابو پڑھتے ہی جگہ چھوڑے بغیر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ 27 رجب کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اور جب کوئی بندہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے پھر مانگتا ہے تو اللہ کی ذات غیب سے عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف 27 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ 27 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے تمام دشمن جو آپ سے منافقت رکھتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ پر جادو جنات کرتے ہیں، آپ کی دکان پر، دفتر، کاروبار یا کسی بھی مقصد میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، 27 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر طرح کے دشمن، رکاوٹوں، بندشوں، نظر بد، حسد کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ میرا رب اتنا عظیم ہے، اس رب کی عظمت کو سلام۔ صرف 27 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ تو کیا آپ کی نسلوں کی بھی تقدیر بدل جائے گی۔ 27 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آج کا تیسرا عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ 27 رجب سے پہلے کامیاب ہونے کا راز ہے جو ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اب آپ نے ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، وہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنی مشکل وقت میں پڑھتے تھے جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر کسی نہ کسی شکل میں مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی، جو آپ کو طریقہ بتایا ہے، جتنی تعداد بتائی ہے آپ نے اسی تعداد اور طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے۔ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 27 رجب میں ابھی بھی چند دن باقی ہیں، لاپرواہی مت کرنا۔ جس کو یہ ویڈیو جس دن مل جائے، جس وقت مل جائے، پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار، دن رات، جب یہ ویڈیو آپ کو مل جائے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج یہ موقع گوا دیا، لاپرواہی کر دی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے دعائیں اور وظیفوں کا فائدہ نہیں حاصل کر پاتا۔
آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کو راضی کرنا ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، مصلے سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے، کامیابیاں قدموں میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے تمام حاجات کو پورا کرے اور ہمارے غیب سے اسباب پیدا کرے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔